بجٹ کے نفاذ کو آج 10 دن گزر گئے ہیں۔ جیسے جیسے فائنانس بل میں ٹیکس کی شقیں تہ در تہ کھل رہی ہیں، ویسے ویسے ہر شعبے کے چھکے چھوٹ رہے ہیں۔ انکم ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے علاوہ حکومت نے ہر خریداری پر ہر دکاندار کو اضافی ایڈوانس ٹیکس دینے کا بھی پابند بنا دیا ہے، جس کے مطابق نان فائلرز 2.5% اور فائلرز 0.5% اضافی ٹیکس ادا کریں گے، جبکہ ڈسٹریبیوٹرز، ہول سیلرز اور سپلائرز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خود دکانداروں کے ایک ایکٹیو فائلر ہونے کی جانچ پڑتال کریں اور اس کے مطابق انوائس سے ٹیکس منہا کر کے FBR میں جمع کرائیں۔ گویا اس ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس نے پورے FMCG سیکٹر کو ٹیکس ایجنٹ کے کردار میں دھکیل دیا ہے، اس لیے نہ دکاندار نہ ہی سپلائرز اس حکومتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ فلاور ملز مالکان نے آج اسی حوالے سے احتجاجاً ملک بھر میں گندم کی پسائی اور آٹے کی سپلائی بند کر دی اور کل سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد آٹے کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ہے۔ بجٹ میں 18% GST اور 55% تک مختلف ڈیوٹیز کے بعد آٹا، چینی، چاول، دالیں، گھی، کوکنگ آئل، خشک دودھ، ٹیٹرا پیک دودھ، مسالہ جات سمیت ان گنت اشیاء پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہیں۔ یہ 2.5% اضافی ایڈوانس ٹیکس اس میں مزید اضافہ کرے گا۔ مہنگائی میں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو شہباز شریف حکومت نے غیر رجسٹرڈ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کی بجائے ان سے صرف 2.5% ایڈوانس ٹیکس لگا کر اپنی جان چھڑا لی ہے، اور اس سے ٹیکس کو جمع کرنے کی ذمہ داری بھی FBR کی بجائے سپلائرز پر ڈال دی گئی ہے۔ عجب صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے لاہور جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد نعیم میر، چیف کوآرڈینیٹرز تاجر دوست اسکیم FBR، چیئرمین پاکستان سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران۔ بہت بہت شکریہ محمد نعیم میر صاحب، یہ بہت ساری آرگنائزیشنز کو آپ ریپرزینٹ کرتے، ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ کیا مسئلہ ہے جس پہ پورے پاکستان کے یہ جو تاجران ہیں یہ سراپا احتجاج ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ بہرحال آپ کی کمیونٹی کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ رجسٹر کرتی ہے، نہ وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، اور اب یہ حکومتی کوشش ہے تو اس کے خلاف آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، مگر آپ بتائیے کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی آپ نے درست کہی کہ تاجر جو ہیں وہ فائلرز نہیں ہیں، رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور ان کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے ماضی میں بھی حکومت اور ریاست ہر طرح کی کوشش کرتی رہی لیکن ناکامی ہوئی، اور اس دفعہ بھی تاجر دوست اسکیم لانچ کی گئی ہے، اور ابھی تاجر دوست اسکیم میں رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، اور ابھی تاجر دوست اسکیم کے ٹیکسیشن کا مرحلہ جو ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا، اور اس پر مشاورتی عمل تاجران کی تنظیموں کے ساتھ جاری ہے، اور بڑا میراتھن قسم کے اجلاس ہوئے ہیں اس میں، اور کئی گھنٹوں کے مشاورتی اجلاس ہوئے ہیں جس کو چیئرمین FBR نے خود بھی ہیڈ کیا ہے، بلکہ انہوں نے ہی ہیڈ کیا، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بات یہ ہے کہ اب تاجروں کے پاس بھی ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے کوئی ایسا ایک متفقہ فارمولہ نہیں جسے FBR یا ریاست اختیار کر سکے۔ اب FBR نے ایک انڈیکیٹو انکم کا فارمولہ اپنایا ہے جو پراپرٹی کی ویلیویشن ٹیبل کو بنیاد بنا کر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک پرپوز ڈاکومنٹ جو ہے وہ تاجر تنظیموں کو دیا جانا ہے۔ شاید آج رات کو وہ پرپوز ڈاکومنٹ جو ہے وہ نکل آئے گا، جہاں ہر شہر میں ہر مارکیٹ کی سطح پر ایک انڈیکیٹو انکم نکالی جائے گی ہر تاجر کی، اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ تمہاری دکان پر یہ ایڈوانس ٹیکس ہے۔ اب اصل مسئلہ صرف یہی نہیں ہے، ایک اور مسئلہ بہت بڑا پیدا ہو گیا، وہ یہ کہ پوری سپلائی چین میں جب 2.5% کی شرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹیلر پہ لگا دیا گیا ہے، جو سپلائرز جو ہیں وہ ان کا کاٹیں گے اگر وہ نان رجسٹرڈ ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان تاجروں کو رجسٹرڈ کیا جائے اور فائلر بنایا جائے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو موجودہ ہمارا نظام ہے جس میں نارمل ٹیکس رجیم کے تحت اگر ٹیکس ریٹرن جمع کروا کے فائلر بننا ہے تو وہ تو بہت کمپلیکیٹڈ اور مشکل ہے، اس کو تو چھوٹے تاجر جو ہیں کسی صورت میں قبول یہ نہیں بتائیے، کریں گے۔ دیکھیے یہ کوئی طریقہ یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی نظام بنایا جائے جس سے کہ تاجر رجسٹر ہو سکے۔ کون سا قوم کے لیے نظام ہوتا ہے؟ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا ریٹرن فائل کریں، اور جیسے پوری قوم کر رہی ہے تاجر بھی ویسے کریں۔ آپ کے لیے ایک ایپ نکال دی، آپ کے لیے اور دوسری سہولتیں دے دی، مگر اصل بات تو یہ ہے نا کہ آپ کی برادری اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔
آپ سے کہا گیا کہ آپ کے بجلی کے بل پہ ہم ایک ٹیکس لگا دیں گے، وہ بھی آپ نے نہیں مانا۔ کسی بھی صورت میں آپ کیوں کوئی خصوصی آپ کے لیے کیا انتظام کیا جائے؟ آپ ٹیکس دینے کے پابند ہیں، آپ ٹیکس دیں، اس کا بڑا سمپل نظام ہے، اس میں کوئی ایسی تو بات نہیں جیسے پوری قوم ٹیکس دے رہی ہے ایسے آپ لوگ بھی ٹیکس دیں۔ دیکھیں جی، ایڈوانس ٹیکسز کی مد میں تو بہت سے ٹیکسز تاجر ادا کر رہے ہیں، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شمار اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے، اور ٹیکس ریٹرن فائل کرنا جو ہے یہ خود ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے۔ یہ بالکل اس طرح نہیں ہے جس طرح کسی نوکری پیشہ فرد کی ٹیکس ریٹرن فائل ہو جائے آسانی کے ساتھ، اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ اب ہم نے اس کو سادہ اور آسان بھی کر دیا ہے۔ میں آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ اس کو سادہ سمپلیفائڈ ایک پیجر کی ٹیکس ریٹرن اردو میں بنا دی گئی ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے آج کل ہی میں جو ہے وہ ایشو ہو جائے گی اور ایف بی آر کے پورٹل پہ آ جائے گی۔ تو چیزیں تو ساری اب کی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایپ بن گئی جیسے آپ نے کہا، اور آسان ایپ بن گئی، وکیلوں سے اور ان کی فیسوں سے نجات ہو گئی، کمپلائنس ایکسپنس جو ہیں ان سے نجات ہو گئی۔ تو میرا خیال ہے اب کوئی جواز نہیں رہا ریٹیلرز کے لیے کہ وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ نہ بنے، اور اس سلسلے میں ہم نے تو ملک گیر کیمپین جو ہے وہ لانچ کی ہے، اور تاجر دو اسکیم کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اسی کے تحت تاجروں کو ہم رجسٹرڈ کریں گے۔ اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ہمیں حکم دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جب تک آخری ریٹیلر رجسٹرڈ نہیں ہو جائے گا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ تھمے گا نہیں۔ اور اب تاجر برادری کو بھی سوچنا ہے، ان کے لیڈران کو بھی سوچنا ہے کہ اب ایسا نہیں چلے گا، بیکاز اگر ایسا چلے گا تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ بہت اچھی بات کی میر صاحب، اگر یہ فرمائیے گا کہ اب اگر یہ تمام رجسٹریشن وغیرہ ہو جائے تو آپ لوگ پراپر فائلر ہو جائیں گے، تو یہ جو ایڈوانس ٹیکس جو اس وقت مسئلہ کھڑا ہوا ہے 2.5% والا کہ نان فائلر سے وہ لینا ہے، یہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے نا، جو میں نے بھی مارکیٹ سے پتہ کیا ہے۔ اس سے تو چھٹکارا ہو جائے گا نا جب ایک بار رجسٹر ہو جائیں گے، پھر یہ چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی۔ جی بالکل بجا کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے ہم کوشاں ہیں کہ یہ 2.5% کی شرح بہت زیادہ شرح ہے۔ آپ دیکھیں یہ آپ کو کہنے میں تو 2.5% کہنے میں تو شاید بہت تھوڑی لگتی ہے، بٹ جب ہم اپنے بزنس کے پروفٹ اینڈ لاس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت بڑی شرح بن جاتی ہے۔ اب یہ اگر اس کا ہوگا کیا، اس کا بوجھ جو ہے یا تو مینوفیکچرر جو ہے وہ برداشت کرے گا اگر تاجر رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، یا قیمت کو بڑھانا پڑے گا اس پروڈکٹ کی، تو پھر یہ کنزیومر برداشت کرے گا۔ تو یہ تو بات کسی طرح بھی قرین انصاف نہیں ہے۔ یہ ٹیکس جو ہے یہ تاجر کو دینا ہے، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ 0.5% کی شرح سے یہ ٹیکس بھرے، اور وہ بشرطے کہ وہ فائلر ہو، تو تاجر کو بھی اس پر سوچ بچار کرنی ہوگی، بیکاز اس کے لیے بھی کاروبار فیزیبل نہیں رہے گا۔ بیکاز اگر اس کی ساتھ اس کا کمپٹیشن میں ایک ساتھ دکاندار بیٹھا ہے اور وہ فائلر ہے اور وہ نان فائلر ہے، تو اس کو اس کے اور اس کے ٹیکس میں اگر 2% کا فرق ہوگا تو کاروبار کرنا نان فائلر کے لیے اس کمپٹیشن کے دور میں ویسے بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ کیا آپ کی کمیونیکیشن ہے ایف بی آر کے ساتھ کہ فی الحال اس کو ایڈوانس ٹیکس والی چیز کو کچھ ہفتوں کے لیے روک دیا جائے تاکہ یہ پروسیس آپ کوئکلی کمپلیٹ کر لیں، تمام ریٹیلرز جو ہیں رجسٹر ہو جائیں؟ اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر 2.5% ہوگا تو وہ پاس آن ہو جائے گا نا، وہ تو پھر کنزیومر بیچارہ کہاں تک دے گا؟ پہلی جی ایس ٹی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے 3%، تمام چیزوں پہ ویسی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، تو اب اس میں کوئی آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ایف بی آر کے ساتھ؟ دیکھیں ہم نے تو ایف بی آر کو یہی مشورہ دیا تھا کہ فوری طور پہ جو سادہ انکم ٹیکس ریٹرن کا فارم ہے اس کو آپ جاری کریں، اور ہم تاجروں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں کہ 15 سے 20 دنوں کے اندر اندر، یا کم سے کم یہ جولائی کا پورا مہینہ جو ہے اس کے اندر ہم تاجروں کی میکسیمم تعداد جو ہے اس کو رجسٹرڈ کر لیں اور ان کو فائلر بنا دیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہ چیز ہماری تھرو نہیں ہوئی، اور اسی طرح چیمبرز اور فیڈریشن جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کے عہدیداران بھی ہیں، انہوں نے فائنانس منسٹر سے ملاقات بھی کی ہے، اور وہ بھی ایف بی آر پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ اس ٹیکس کو یا کم کیا جائے یا ختم کیا جائے۔ کیونکہ کامران صاحب ہوا پتہ کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ پہلے یہ ٹیکس شروع میں چند سیکٹرز پہ تھا، اور ابھی پچھلے سال جو ہے یہ 20 سیکٹرز پہ یہ ٹیکس لاگو ہوا تھا، 236 جی اور ایچ کے نام سے اسے ہم منسوب کرتے ہیں۔ تو لیکن اب اس بجٹ میں ہوا ہے کہ ہر تاجر کی ہر پرچیز پر، یعنی ہر مینوفیکچرر
اور ہر امپورٹر کمرشل امپورٹر جس نے آگے سپلائی چین کو بحال کرنا ہے جو سورس ہے اس کو اب یہ ٹیکس جو ہے وہ کاٹنا ہے منہا کرنا ہے اپنی سیلز سے, یعنی اس کی جو سیلز ہیں وہ تاجر کی پرچیز ہیں. اب یا تاجر کی پرچیز مہنگی ہوگی یا وہ امپورٹر برداشت کرے گا, مینوفیکچرر برداشت کرے گا, یا وہ کنزیومر پاس کرے گا. اس کے اندر جڑ کے اندر تو صرف ایک بات ہے نا جو حکومت کی اب آخری کوشش اور کاوش یہ ہے جس میں کہ اب کوئی واپسی کی گنجائش نہیں ہے کہ ہر تاجر کو, ہر دکاندار کو رجسٹر ہونا ہے, اسے فائلر بننا ہے, اور یہ تمام چیزیں اسی کی کوشش کا نتیجہ ہے. مگر میں آپ کی گفتگو سن کے پہلی بار مجھے تو یہ بڑا حوصلہ مل رہا ہے کہ آپ لوگ پوری ایک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمل ہو جائے جو کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور وہ ہو جائے گا تو تمام تاجر اگر فائلر ہو جاتے ہیں تو بڑی ایڈوانس ٹیکس وغیرہ اس سب سے چھٹکارا مل جائے گا. اور اس میں کوئی میرے خیال میں مذائقہ نہیں ہے, جہاں 70 سال یہ نہیں ہوا ہے, اگر 2-3 ہفتوں کے اندر یہ وقت دے دیا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ بات چیت آپ کی چل رہی ہے نا؟ جی ہماری یہ بات چیت چل رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو آنے والے چند دنوں میں 2 سے 4 دنوں کے اندر آپ کو کچھ اچھی نیوز اس حوالے سے ملیں گی. بٹ میرا میڈیا سے بھی یہ کہنا ہے یا درخواست ہے کہ اب میڈیا کو بھی تھوڑا سا ذمہ دار ہو جانا چاہیے. اگر ہم تاجر ذمہ دار ہو گئے ہیں اور ہم 75-76 سالوں بعد اگر ہم نے بھی سدھرنے کا فیصلہ کر لیا تو میڈیا بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, اور جس طرح کی جو ایجیٹیشن جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فائلر بنیں, اور کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ہمارے تاجر کمیونٹی کے اندر, وہ جو ہیں وہ اسے پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. تو میڈیا کو بھی ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور ان کو میڈیا پہ سپیس بھی دینی چاہیے تاکہ یہ ایک فضا بنے اب ملک کے اندر. بہت بڑی بات ہے, بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے. آپ جس طرح سے اس موو کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ تاجران کے ایک بڑے ریپریزنٹیٹیو ہیں, تو بہرحال یہ بالکل بہت اچھی بات ہے, اور بالکل میں آپ کو مبارکباد دوں گا. بہت اچھی ایفرٹ ہے کہ پاکستان کے تمام تاجر اس طرح سے اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور یہ سلسلہ ونس فار آل ختم ہو. یا آپ کے ساتھی دوسرے جو یہ نہیں کرنے کو تیار ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.